بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن یہ ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کروائی، یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ مستند کتب کے مطالعے کے بعد آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اس ملاقات کا تفصیلی احوال۔ اس ملاقات کی وجہ کیا تھی اور وہ جگہ کون سی ہے جہاں یہ ملاقات ہوئی، مزید یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑی یا بچے کا قتل کیا تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ حضرت موسی علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کیسے ہوئی۔ اس سلسلہ میں ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن کعب سے مروی ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں وعظ فرما رہے تھے کہ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا، لوگوں میں اس وقت بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسی علیہ السلام نے اپنے منصب رسالت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسی علیہ السلام کا یہ جملہ پسند نہ آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میرا ایک بندہ جو مجمع البحرین میں ہے تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام کو ان سے ملنے اور استفادہ کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ان تک میری رسائی کیسے ہو سکتی ہے۔ وحی آئی کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنے زنبیل میں رکھ کر سفر کرو، جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے وہیں اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسی علیہ السلام بغرض ملاقات اپنے خادم کو ساتھ لے کر طلب علم کے سفر پر نکل گئے۔ حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ایک خادم بھی تھا۔ قرآن کریم نے نام کی تشریح نہیں کی بلکہ فتح یعنی نوجوان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان حضرت یوشع بن نون ہیں جو حضرت موسی علیہ السلام کی وفات کے بعد خلعت نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ موسی علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون سے فرمایا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں نہ پہنچ جاؤں، چاہے صدیاں گزر جائیں۔ پس وہ چلتے چلتے مجمع البحرین پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ حضرت موسی علیہ السلام کو نیند آ گئی اور مچھلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر دریا میں راستہ بنا لیا، اور یہ راستہ بھی عجیب و غریب طریقہ پر دریا میں سرنگ کی طرح بنایا، یعنی ادھر کا پانی ادھر رہ گیا اور ادھر کا ادھر۔ اس عجیب و غریب صورتحال کو حضرت یوشع علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ حضرت موسی علیہ السلام کی بیداری پر اس واقعہ کا تذکرہ کریں، لیکن جب حضرت موسی علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع کو یاد نہیں رہا کہ وہ یہ واقعہ حضرت موسی علیہ السلام سے ذکر کریں۔ جب وہاں سے گزر گئے تو حضرت موسی علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر میں بری طرح تھک گئے ہیں۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے مچھلی کا تمام حصہ عرض کر دیا اور از راہ معذرت یہ بھی کہا کہ شیطان نے ہی مجھے یہ قصہ بھلا دیا کہ میں آپ سے ذکر نہ کر سکا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ سو دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو اس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام کو موجود پایا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا کہ اس بیابان میں سلام کہاں سے آیا، اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت موسی علیہ السلام نے جواب دیا کہ موسی ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ کون موسی؟ کیا موسی بنی اسرائیل؟ تو حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اور ساتھ ہی درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ مفید باتیں سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہیں کر سکتے، اور آپ ایسے کاموں پر کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت میں نہ ہوں۔ تو حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات پر آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھیے گا جب تک کہ میں خود آپ کے سامنے بیان نہ کروں۔ شرائط طے ہونے کے بعد سفر شروع کر دیا گیا۔ چلتے چلتے جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں، آپ نے تو یہ انوکھا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا اس بھول چوک پر میرا مواخذہ مت فرمائیے اور میرے معاملہ میں آپ سختی سے کام نہ لیجیے۔ پھر وہ دونوں چلنے لگے، حتیٰ کہ چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسی علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھا تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے، بے شک میری طرف سے عذر کی انتہا ہو گئی۔
پھر چلتے چلتے جب وہ ایک بستی میں پہنچے تو اہل بستی سے کھانا مانگا تو انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا۔ اتنے میں بستی میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو کہ گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے اور وہ ہمارے کام آ جاتی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، چنانچہ اب میں تمہیں ان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ بہرحال کشتی تو وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، اسی پر ان کا گزر اوقات تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار بنا دوں، اس لیے کہ ان لوگوں سے آگے ایک بادشاہ رہتا تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ اگر میں اس کشتی کو عیب دار نہ بناتا تو ان بیچارے غریبوں کی کشتی بھی چھین لی جاتی اور ان کا سہارا ختم ہو جاتا۔ رہا لڑکا تو اس کے والدین ایماندار تھے اور یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر اور ظالم ہوتا تو ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ ان مومن والدین کو بھی کہیں کفر اور سرکشی میں نہ ڈال دے، تو ہم نے چاہا کہ اس کا قصہ تمام کر دیں اور اس کے بدلے ان کا رب انہیں ایسی اولاد دے گا جو پاکیزگی میں اس سے اچھی اور والدین سے محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اب رہا دیوار کا مسئلہ، تو وہ یتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے بچوں کا کچھ مدفون خزانہ تھا اور ان بچوں کا باپ نیک اور صالح شخص تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ یتیم بچے اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائیں اور اپنا مدفون خزانہ نکال لیں۔ یہ سب تمہارے رب کی طرف سے ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے ان چیزوں کی حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اب یہ سوال کہ ملاقات کی جگہ مجمع البحرین کہاں ہے، تو اس بارے میں جو صحیح اقوال ملتے ہیں ان کے مطابق جہاں بحر روم اور بحر فارس ملتے ہیں یہ جگہ وہی ہے۔ اب اس سوال کا جواب کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں، بنی نوع انسان کے فرد ہیں یا کوئی دوسری مخلوق ہیں، تو اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں صرف یہ ارشاد ہے کہ عبدم من عبادنا، یعنی ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ تو یہ ثابت ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ اللہ کے ولی، نبی یا رسول ہیں، تو اس بارے میں بھی مختلف رائے موجود ہیں۔ جمہور علماء کا خیال یہ ہے کہ آپ نبی تھے اور آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی کچھ باطنی امور کا علم دیا گیا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن علماء جمہور کے نزدیک ان کا نبی ہونا خود قرآن کریم میں ذکر شدہ واقعات کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام سے جتنے واقعات ثابت ہیں ان میں بعض قطعی طور پر خلاف شرع ہیں، اور حکم شریعت سے کوئی استثناء بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا، اور وحی صرف نبی اور پیغمبر کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ ولی کو بھی کشف یا الہام سے کچھ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وہ کوئی حجت نہیں ہوتی کہ ان کی بنا پر شریعت کے کسی حکم کو بدلا جا سکے۔ اس لیے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ان کو وحی کے ذریعے خاص احکامات دیے گئے تھے جو ظاہراً شریعت کے خلاف تھے، جیسا کہ خود ان کی طرف سے اس بات کا اظہار قرآن مجید کے اس جملہ میں ہو گیا کہ جو کچھ میں نے کیا اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ امر الہی سے کیا۔ تو سامعین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا، پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔